اللہ الرحمن الرحیم أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تان کا سبب راوی میں 10 ہیں. 5 کا جو تعلق ہے وہ عدالت کے ساتھ ہے، 5 کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے. تو ملے جلے جو زیادہ تان بڑا ہے اس کو پہلے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا. تو ایک آگے راوی کا کذب کہ اس نے جو حدیث پاک روایت کی ہے اس میں اس نے کیا کیا کہ روایت کی ہے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر دی ہے جو سرکار کا فرمان نہیں ہے، آمدن کر دی ہے. اسی طرح جو ہے نا فعل اور تقریر بھی ساتھ ہی ہیں. او تہمت ہی بذالک، یا راوی متہم بالکذب ہے. کیا کہ جی یا راوی متہم بالکذب ہے. پھر ایک باری یا راوی متہم بالکذب ہے. کذب ہے جی. اس کی تصویر یہ ہے کہ بائیں طور کے نئی روایت کی گئی وہ حدیث ایک، مگر اسی کی جہت سے کہ یہ حدیث صرف اسی راوی سے ملتی اور کسی سے نہیں ملتی. اور وہ حدیث ایسی ہے جو قواعد معلومہ جو ہے نا شریعت کے، ان کے مخالف ہے، ان کے مخالف ہے جی. تو اس سے بھی راوی پر کذب کی تہمت لگتی ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو کسی اور کے پاس بھی ہوتی، اگر ہوتی تو قواعد معلومہ کے مخالف تو نہ ہوتی. کیا کہ جی بائیں طور کے نہیں روایت کی گئی یہ حدیث، کوئی بھی حدیث مثال کے طور پر، مگر اسی راوی کی جہت سے، اور یہ حدیث قواعد معلومہ کے مخالف ہے جی. تہمت بذالک صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعنی ہونا راوی کا متہم بالکذب فی الحدیث، یہ مطلب ہے. تیسری قسم آگے آ رہی ہے. اتہام راوی کا بالکذب ہوتا ہے بائیں طور کہ نئی روایت کی گئی حدیث مگر اسی کی جہت سے باوجود ہونے اس حدیث کے مخالف قواعد معلومہ کے. جی مخالفاً یہ تفل تفسیر ہے اور بیان ہے. عن قریب آئے گا وہ جو خبر دے گا کہ یہ اول سے ہے من حیث عد کون ہی مناقضاً لنص القرآن قرائن کون موضوعاً، یہ بھی اسی کے ساتھ چلی جائے گی. یا راوی کے تہمت بالکذب کی وجہ سے، او لام دتل داخل کرنے نہیں سارے، بائیں طور کہ نئی روایت کی گئی وہ حدیث مگر اسی راوی کی جہت سے اور ہو وہ حدیث مخالف قواعد معلومہ کے. یا راوی کے تہمت کی وجہ سے، تہمت بالکذب کی وجہ سے بائیں طور کہ نہ روایت کی جائے یہ حدیث مگر کی گئی ہو یہ حدیث مگر اسی کی جہت سے اور ہو وہ حدیث مخالف قواعد معلومہ کے. وَقَضَى مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهُرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ. اور اسی طرح وہ بندہ جو معروف بالکذب ہے اپنی گفتگو میں، تو یہ بھی حدیث کی روایت میں متہم بالکذب ہو جاتا ہے کہ جب عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے تو جائز حدیث میں بھی یہ کام کر دیجیے. اگرچہ نہ ظاہر ہو
اس سے واقع ہونا اس جھوٹ کا حدیث نبوی میں، لیکن یہ پہلے سے نچلا درجہ ہے، یہ نچلا درجہ ہے۔ کیا کیا جی؟ اور اسی طرح وہ بندہ جو معروف بالکذب ہے اپنی عام گفتگو میں، اگرچہ نہیں ظاہر ہوا اس سے وقوع اس جھوٹ کا حدیث نبوی میں، سنیں جی یہ پہلے جی سے کم درجہ ہے۔ اے شاباش ہے۔ قل تو یہ داخل ہے فسق قولی میں، کیونکہ یہ زبان سے جھوٹ بولنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس قولی میں قولی، اور بنانا اس کو داخل تہمت بالکذب میں، یہ بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ راوی جو پہچانا گیا جھوٹ کے ساتھ اپنی کلام میں، ہماری طرح نہیں جو ہم نہ سمجھ رہے ہیں سارا دن جھوٹو جھوٹ، یعنی زندگی میں کوئی 2-4 مرتبہ اس کا بات جھوٹ پکڑا گیا، اس نے بات کی تھی اس طرح تھی نہیں، یہ مطلب ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے اس کو عرف و عرف بالکذب، ہم اپنے اوپر نہ محمول کرنا کہ گھنٹے وچ 50 جھوٹ۔ مہربانی کرے جی، ایک ہو جے بندے تو اس زمانے چ کوئی مقام بیار نہیں سی، وہ جڑا سارا دن جھوٹو جھوٹ۔ چلو جی، اگرچہ نہ ظاہر ہو راوی سے وقوع اس کا، کس کا؟ حدیث نبوی میں، کس میں؟ حدیث نبوی میں نہ ہو۔ ایک منٹ، بسم اللہ۔ اور یہ اول سے کم مرتبہ ہے جی۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو پہچانا گیا جھوٹ کے ساتھ اپنی کلام میں، اگرچہ نہ ظاہر ہوا اس راوی میں وقوع اس جھوٹ کا حدیث نبوی میں، اور یہ پہلی سے کم ہے۔ جی سنیں جی، اگے جی۔ او فحش غلطی ہی اے کثرتی ہی، یا راوی پر تان ہے راوی کی غلطی کے فحش کی وجہ سے۔ فحش کا مطلب ہے کہ راوی سے غلطی کثیر ہو جاتی ہے، راوی سے کثیر تو 3 باری ہوگی تو کثرت ثابت ہوگی۔ کیا کہ جی؟ یا راوی کی جو تان راوی میں تان ہے، تان وہ کس وجہ سے؟ اس کی یا راوی کی غلطی کی فحش کی وجہ سے، یعنی اس کی غلطیاں کثیر۔ کثیر ہو، دیکھو نا، بائیں طور کے ہو خطا اس کی اکثر اس کے یا دونوں برابر ہو، یہ مطلب ہے۔ کیونکہ نہیں خالی انسان غلطی اور نسیان سے ذرا مسا تو وہی ہے جی، اس سے خالی نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کی خطائیں ثواب سے کثیر ہیں یا دونوں برابر ہیں، یا راوی کی غلطی کی فحش کی وجہ سے بھی تان پھر راوی یا ہوگا اس وجہ سے، یعنی فحش کی کثرت کی وجہ سے ہے نا، غلطی کی کثرت کی وجہ سے، غلطی کثیر ہے، کثیر میں نے کثیر ہے یا برابر ہے، دونوں کو شامل ہے جی۔ یا راوی کی غلطی کے فحش کی وجہ سے، یا جی، غلطی کی کثرت کی وجہ سے، اگے جی۔ او غفلتی ہی عن الاتقان، یا راوی تان راوی میں ہے کہ راوی کی غفلت ہے اتقان سے۔ کیا کہ جی؟ یا راوی میں یا تان ہے راوی کی غفلت کی عن الاتقان کی وجہ سے۔ اتقان کا معنی ہے حفظ اور ایقان جی، بھئی بات کو محفوظ رکھنا، یہ اس میں اتنی قوت نہیں ہے، اتنی، تو یہ بھی سبب ہے تان کا کہ حدیث میں ہو سکتا ہے غلطی لگ گئی ہو۔ سنیں، اور جزمی بات یہ ہے کہ عطف ہے اس کا کس پر؟ اللہ او فحش غلطی او فحش غفلتی، او فحش اے مطلب ہے نہ کہ فحش پر اس کا عطف ہے۔ سنیں، معنی ہے او فحش غفلتی یعنی کثرت غفلتی، اے مطلب یہ اس لیے کہ جزمی بات ہے کہ صرف غفلت جو ہے نا وہ نہیں ہے سبب کس کا؟ باوجہ قلت کے جی، لقلت من یعافیہ اللہ منہا جی، کیوں کہ قلیل ہیں وہ، لقلت من ان کی قلت کی وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ بالکل اس کس سے
غفلت سے بچاتا ہے جی بالکل، انبیاء تو معصوم ہیں، تو باقی بابا یہ اور دلالت کرتا ہے اس پر قول فی ما بعد او کاسورت غفلت ہو او غفلت ہو واقعہ یہ گل جی یا فحش غفلت راوی کی، تو پھر نہ لا دینا، یعنی راوی کی غفلت کی کثرت کس سے؟ اتقان سے، اتقان یعنی حفظ اور ایقان، یاد کرنا، محفوظ رکھنا جی، یا راوی کی غفلت کی کثرت کی وجہ سے اتقان سے، یعنی حفظ اور ایقان سے، او فسقی بالفعل او القول مما لم يبلغ الكفر، یا راوی میں تان ہوتا ہے راوی کے فسق کی وجہ سے، یا تان ہوتا ہے راوی کے فسق کی وجہ سے، فسق کس طرح؟ بالفعل یا بالقول جی، کہ کام وہ فسق والے ہیں یا باتیں فسق والی ہیں۔ باتیں فسق والی کیا ہے؟ جو گناہ کبیرہ ہیں، باتیں وہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سارے بات، لیکن اس قول و فعل سے جو حد کفر تک نہ پہنچے، جو کفر تک پہنچ گیا تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی جی۔ یا تان ہوتا ہے راوی کے فسق کی وجہ سے، یعنی فسق بالفعل یا فسق بالقول کی وجہ سے ان کاموں یا ان باتوں سے جو حد کفر کو نہ پہنچے، یعنی یہ بات کہ مراد فسق فعلی یا قولی سے وہ ہے جو کفر سے نیچے ہو، بہر الکفر پس وہ خارج ہے مبحث سے، کیونکہ کلام ہے راوی مسلم میں، نہ کہ راوی مطلق میں، بے مطلق مسلمان ہو یا کافر ہو یہ نہیں ہے، کلام چل رہی ہے راوی مسلم میں، کس میں؟ راوی مسلم۔ چلو جی، اور یا تان ہو راوی کے فسق کی وجہ سے، یعنی بالفعل یا بالقول، ان کاموں سے، یعنی وہ قول فعل سے جو نہ پہنچے کفر تک جی۔ تان ہے راوی کے فسق کی وجہ سے، یعنی فسق بالفعل یا فسق بالقول کی وجہ سے، ان قول و فعل کی وجہ سے، ان قول و فعل سے جو نہ پہنچے کفر کو، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ عُمُومٌ، بس، اور اس کے درمیان، فسق کے درمیان اور اول کے درمیان، اول کیا تھا؟ کذب الراوی، ان کے درمیان عموم ہے، ان کے درمیان عموم ہے۔ سنیں ہی کہ ہر کذب فسق تو ہے، لیکن ہر فسق کیونکہ فسق جو گناہ ہے، فسق ہے وہ جھوٹ کے علاوہ بھی تو گناہ ہے نا، سنیں ہی تو کیا کہ جی اس کے درمیان اور اول کے درمیان عموم ہے، عموم ہے جی، سنیں ہی یہ عام ہے وہ خاص ہے، اور فسق کے درمیان اور کذب کے درمیان عموم ہے جی، اور فسق کے درمیان اور اول کے کذب کے درمیان عموم ہے۔ وَإِنَّمَا أُفْرِدَ الْأَوَّلُ لِكَوْنِ الْقَدْحِ فِيهِ أَشَدَّ فِي هَذَا الْفَنِّ، بس سوال ہے تو پھر جب یہ عام ہے تو کذب میں اس میں آ گیا، پھر اس کو علیحدہ کیوں ذکر کیا ہے؟ تو کہتے نہیں اس فن کے اندر جو کذب ہے نا، کیا ہے؟ کذب ہے، یہ تان اشد قسم کا ہے، اس لیے اس کو پہلے اس کو علیحدہ بیان کیا، اس کو علیحدہ، وگرنہ جھوٹ کی فسق کے اندر داخل ہے جی، یعنی جب کسی کے گناہ بیان کرنے تو پھر صرف اتنا کہنا ہوتا ہے کہ یہ فاسق ہے، گرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ فن حدیث میں جو حدیث جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، یہ سب سے بڑی قد ہے کس میں؟ راوی میں، اس لیے اس کو علیحدہ بیان کیا ہے جی۔ سوال ہے کہ پہلی اگر یہ فسق عام ہے تو پہلی قسم کذب اس کے اندر داخل ہے تو اس کو علیحدہ کیوں کیا؟ کیوں بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اول کو علیحدہ کیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو قد ہے وہ اشد ہے اس فن میں، حدیث کے فن میں، کیونکہ حدیث کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، جس کی زبان جھوٹی ہے تو حدیث میں اس پر امان اٹھ گئی جی، اور محض علیحدہ کیا گیا اول کو باوجہ ہونے قدا کے، اول کے سبب سے، اول کون؟ کذب، او آمدن اشد ہے اس فن میں، آگے آ رہا ہے اس کی تو عزیز موضوع ہوتی ہے، وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے جی۔
محض علیحدہ کیا گیا اول کو بوجہ ہونے قضا کے اول کے ساتھ اشد اس فن میں، یعنی علیحدہ کیا گیا کذب کو کس سے؟ فسق سے، اے مطلب سمجھ آ گئی، اور بنایا کذب کو اول اسباب تان لکون ہی، شد قدح، وہ قدع اشد ہے، اور قول وعمل فسق بالمعتقد، جی وہ آگے آ رہا ہے جی جی یہ جواب ہے سوال محذوف کا، تقدیر اس کی اگر کہا جائے کس لیے نہیں داخل کیا گیا اس میں فسق، معتقد، اور وہ خطا اعتقادی ہے وہ کہ نہ ہو صاحب اس کا کافر، تو جواب دیا ہے کہ فقال سیاتی بیان ہوئے قبل الاخیر وہو تان بالبدت، ہن اگوں آکھو محمل الفسق بالمعتقد فسیاتی بیانہ، وہ سوال ہو گیا نا کہ او فسقی کے بعد وضاحت کی کہ فسق بالقول بالفعل یا بالقول، تو فعل ہوتا ہے جوارے سے، قول ہوتا ہے زبان سے، تو یہ تو حواس خمسہ ہو گئے۔ ایک فسق ہوتا ہے عقیدہ غلط ہے، عقیدہ اس فسق کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو جواب دیا کہ وہ آگے آ رہے ہیں، کہاں وہ آخر نا بدعت، وہاں اس کا ذکر آئے گا بھی کہ بدعت کی وجہ سے جو عقیدے خراب ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، سمجھے ہی؟ وہ اگلے صفحے تے نال 9 نمبر کوئی 100 کلومیٹر دور نہیں ہے گا، اور بہرحال فسق بالمعتقد پس ان قریب آ رہا ہے بیان اس کا، جی اور بہرحال فسق بالمعتقد پس ان قریب آ رہا ہے بیان اس کا، جی، او وہمہ بان یروی علی سبیل التوہم، یا راوی میں تان ہوگا راوی کے وہم کی، کیا کہ جی یا راوی میں تان ہوگا راوی کے وہم کی وجہ سے، تصویر بائیں طور کے راوی حدیث کو روایت کرے توہم کے طریقے پر، کس پر؟ توہم کے طریقے، یعنی کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہے، جزمی بات نہ ہو، یہ توہم، تو یہ بھی تان ہے، کیا کہ جی تصویر اس کی بائیں طور کے راوی روایت کرے حدیث کو توہم کے جزم کے طریقے پر نہ کرے، یا راوی کے وہم کی وجہ سے، کیا مطلب؟ تان ہے، بائیں طور کہ روایت کرے راوی توہم کے طریقے پر، کس کو روایت کرے؟ حدیث کو روایت کرے کہ یا راوی کے وہم کی وجہ سے بائیں طور کے روایت کرے راوی حدیث کو توہم کے طریقے پر، او مخالفتی ہی اہل الثقاتی، یا راوی میں تان ہوتا ہے راوی کی مخالفت کی وجہ سے، تو حافظ صاحب فرماتے ہیں یعنی ثقات کی، کہ راوی ثقات کی مخالفت کرے تو یہ بھی راوی میں تان ہوتا ہے، یہ بھی بے ثقات سارے ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ اکیلا ایک بات کہہ رہا ہے، تو پھر اگر اس کی مانے تو وہ سارے ثقات کو غلط کہنا پڑتا ہے، لہذا اس میں کوئی مسئلہ ہے، جی۔ یا تان ہوگا راوی میں راوی کی مخالفت کی وجہ سے، یعنی ثقات کی مخالفت کی وجہ سے، قیلا فی تاخیرہما، یہ جو ہے نا وہم تے مخالفت، جی ان کی تاخیر فسق سے نظر ظاہر ہے، کیونکہ یہ دونوں اکثر ہیں مناسبتاً من بنسبت فسق کے، کیونکہ وہم بھی اور مخالفت میں جھوٹ جو ہے نا ہو سکتا ہے، جی کہ کذب کے فسق بالفعل سے انتہا۔ میں کہتا ہوں نہیں بعید کل بعید یہ کہ کہا جائے کہ توہم روایت میں یا مخالفت ثقات کی یہ پیدا کرتی ہے کذب کے ظن کو جو غیر، اور فسق کا ارتکاب پیدا کرتا ہے ظن کذب عمدی کو، لہذا وہ لائق بالتقدیم ہے، شاید کہ یہ امر وجدانی ہے، لا مجال للمناقشۃ فیہ، یا چلو جی راوی کے مخالفت کی وجہ سے ثقات کے لیے، اے آگے بچے جی، یا راوی کی مخالفت کی وجہ سے ثقات کے لیے، او جہالتی ہی
بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. یا تان ہوتا ہے راوی میں راوی کی جہالت کی وجہ سے. کیا کہ یا راوی میں تان ہوتا ہے راوی کی جہالت کی وجہ سے. جہالت کا کیا مطلب ہے؟ پڑھیا نہیں تو ان کو حدیث کنے پڑھنی، کہتے یہ نہیں مطلب، بلکہ تصویر یہ ہے کہ نہیں معروف اس کے بارے میں تعدیل اور نہ کوئی جرح معین. کسی راوی نے نہ اس کے اندر اس کی تعدیل بیان کی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی جرح مطلقاً جرح نہیں، جرح معین. کیا معین؟ یہ کوئی نہیں ہے. کیا کہ جی بھائی طور کہ نہ ہی اس کے بارے میں تعدیل کسی نے کی ہے، نہ تعدیل اس کی کس پتہ ہے کسی سے بھی فلاں نے اس کو سیکا کا ہے عادل کا ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی کسی نے جرح معین کوئی نہیں ہے. اے دھیان کریم گل سمجھی، مقید کیا ہے تجریح کو معین کے ساتھ، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر جرح کی جائے راوی میں صرف جرح تو نہ ہوگی وہ اس مرتبہ میں، کیونکہ تجریح جرح کرنی نہیں مقبول جب تک نہ بیان کی جائے وجہ اس کی. یہ اصل قانون ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، وجہ ضعف بیان کرو. کیا ہے جی وجہ ہے؟ کس وجہ سے ضعیف ہے؟ تان کے 10 اسباب ہیں. کون سا اسباب اس راوی میں نہیں؟ تو برخلاف تعدیل کے، کیونکہ کافی ہے اس میں یہ کہ ائمہ کہہ دیں ہوا عدلن ہوا ثقۃن، بس کافی ہے بس. لیکن جرح کے اندر جو ہے نا وہ جو مجمل ہے مبہم ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. وضاحت کرو کس وجہ سے یہ ضعیف ہے. جی سمجھے ہی؟ چل جی. یا راوی کی جہالت کی وجہ سے بہی طور کہ نہیں پہچانی گئی راوی میں تعدیل اور نہ تجریح معین. شاباش جی. راوی کی جہالت کی وجہ سے بہی طور کہ نہیں پہچانی گئی راوی میں تعدیل اور نہ تجریح معین. شاباش جی. بدعته وهي اعتقاد ما احدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبہ. یا راوی میں تان ہوتا ہے راوی کی بدعت کی وجہ سے. کیا کہ جی یا راوی میں تان ہوتا ہے راوی کی بدعت کی وجہ سے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بدعت اعتقاد رکھنا اس چیز کا جو پیدا کی گئی ہے معروف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پر. سرکار سے جو معروف چیز آ رہی ہے نا اس کے تو جب اس کے خلاف پر عقیدہ ہے تو بیڑا غرق ہو گیا تو راوی کتوں بن گیا ہے. تو اس کا جواب دیا ہے لا بمعاندۃ، معاندت کی وجہ سے نہیں ہے ورنہ تو وہ کافر ہو گیا ہے جی، بلکہ بنوع شبہ، ایک قسم کے شبہ کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا یہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہ نئی بات بنا دیجیے. جی معروف جو ہے سب کے نزدیک وہ دوسرا معنی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ مطلب ہے اس کا. جی بدعت یہ ہے کہ اعتقاد رکھنا اس چیز کا جو پیدا کی گئی ہے معروف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پر. لیکن یہ جو اعتقاد ہے نا ما حدیثہ کا، یہ معاندت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ شبہ کی وجہ سے، بلکہ شبہ کی وجہ سے. ادھر ویکھے نا او بدعت ہی قال الشارح ملا علی قاری رحمہ اللہ، جان اس بات کو کہ بدعت اضاف ہے من مقدم ہی و مؤخر ہی. جی 11 صوبے حفظ اضاف ہے کس سے؟ اپنے مقدم سے بھی اور اپنے مؤخر سے بھی. اس لیے کہ اعتقاد کرنا یہ زیادہ ضعیف ہے، یہ زیادہ ضعیف ہے. بدعت زیادہ ضعف ہے پہلوں سے بھی اور پچھلوں سے بھی، اس میں ضعف زیادہ ہے. جس راوی میں بدعت ہے وہ ضعیف زیادہ ہے. اس لیے کہ اعتقاد معروف کے خلاف کا محاذ وہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، ایسی دلیل جو کیا ہے
ظاہر ہے. نا الٹ ہو گیا. بدعت اضف ہے یعنی اس میں ذوف. زیادہ ہے. اچھا جی کہ ایسی دلیل کہ جو ظاہر ہوئی ہے اس پر پس نہیں اثر کرتی مثل اس کے جو سوائے اس کے عدم اعتماد میں، اسی لیے کبھی پائی جاتی ہے یہ اس لیے کہ پایا گیا ہے صحیح میں وہ بندہ جو یا خارجی ہے یا ان کے غیر اسناد کے رجال سے. اصل یہ ہے نا اضف کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ذوف ہے وہ دوسروں سے کم ہے، زیادہ نہیں. دھیان کرے جی کہ بدعت کا جو ذوف ہے وہ دوسرے ذوفوں سے کم سمجھا جائے. اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو صحیح ہے صحیح بخاری مسلم میں بھی راوی موجود ہیں جن پر رفض کا قول کیا گیا ہے یا خروج کا یا معتزلی وغیرہ ہیں، اسناد کے رجال میں موجود ہیں جی. انتہا. میں کہتا ہوں کہ شمار کرنا بدعت کو طعن کے اسباب سے محض وہ اس لیے کہ بدعت کبھی ہوتی ہے داعیہ کی در حدیث میں کس لیے اپنے معتقد کی اور تحقیق ثابت ہوتا ہے یہ بعض مبتدعہ کے اقرار کے ساتھ توبہ کے بعد. جب توبہ کر گئے نا تو کہا ہم نے یہ بات خود گھڑی تھی اپنے مذہب کی ترویج کے لیے. وگرنہ دھیان کری میں وگرنہ پس نہیں طعن بدعت میں اس لیے کہ یہ طعن سبب ضعیف ہے جیسا کہ تقاضا کرتی اس کا کلام شارح کو ہدف بالکل کمزور. اچھا جی اور اس وقت پس نہیں تسلیم قول ان کا کہ پس نہیں اثر کرے گی یہ مثل اپنے ما سوا کے قسم عدم. ہاں اگر ثابت ہو جائے محدث کی یہ اثر تو کرے گی لیکن سن اگر ثابت ہو جائے محدث کے نزدیک مبتدع کی دیانت صبر کری اور مبتدع کا تقوی اس کے مذہب کے مطابق وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ بڑا دیانتدار ہے متقی ہے تو پس فلا باسا بِأَخْذِ حدیثی تو اس کی حدیث کے لینے میں وَهَذَا هُوَ وَجْهٌ وُجُودُهُ فِي الصَّحِيحِ. سنیں ہی علاوہ ازیں جائز ہے یہ کہ ہو یہ حدیثیں شواہد میں اور مطابعات میں ہوں ان سے جو حدیثیں ہیں اصول میں نہ ہوں. اصول میں جو حدیثیں ہیں وہ باقی ثقہ راویوں سے ہیں اور ان کی تائید اور شاہد کے لیے ان سے روایتیں پیش کر دی کہ دیکھو یہ بھی روایت موجود ہے. سمجھے ہی وَهِيَ اعتقاد و ما یعنی بدعت معدودہ وجوہ طعن میں وہ کون سی بدعت ہے. بڑا اہم مسئلہ جے پچھلی کتاب میں بڑی کوشش کی تھی انہوں نے سمجھانے دی. یہ اعتقاد اس کا جو پیدا کیا گیا ما عرفا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف پر. صحابہ پاک بھی ساتھ ہیں اور نہیں ذکر کیا حافظ صاحب نے صحابہ پاک کا اس لیے کہ وہ جو معروف ہو صحابہ سے وہ بھی داخل ہوتا ہے معروف عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. سمجھے ہی وہ نہ ہوگا جو صحابہ سے منقول ہے وہ بدعت نہ ہوگا. وہاکذا اسی طرح وہ چیز جو پہچانی گئی یا کن سے رحمت اللہ علیہ مجمعین سے وہ بھی داخل ہے پس وہ بھی نہ ہوگی اے شعبہ سے. یہ معنی ہے بدعت کا جی. یہ بات رہنمائی کرے گی تیری ان کی اتباع کی طرف جی جو لوٹتی ہوئی نا کہ اس بات کا استغفراللہ اس بات کی طرف کہ ائمہ کی اتباع حقیقت میں لوٹتی ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جی. یا راوی کی بدعت کی وجہ سے اور بدعت اعتقاد رکھنا اس شے کا جو پیدا کی گئی ہے معروف عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پر نہ کہ معاندت کے ساتھ بلکہ ایک قسم کے شبے کے ساتھ او اے دلیل کے شمار کیا اس کو مبتدع نے قویہ حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ کا قول
کہ اللہ تعالیٰ پر فعل الاصلہ ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے، تو انہوں نے ملا دیا اللہ کے رؤوف رحیم ہونے کے درمیان بخلق ہی و بین الوجوب، کہ اللہ رؤوف رحیم ہے تو وہ اپنی مہربانیوں سے وہ اس کی عادت کریمہ یہ ہے اچھائی کا وہ حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو انہوں نے اس کے اور وجوب کے درمیان فرق نہیں کیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ پر اصلہ واجب ہے جی۔ یا راوی کی بدعت کی وجہ سے، یہ ہے بنوع شبہتن، یہ ہے بنوع شبہتن جی۔ یا راوی کی بدعت کی وجہ سے، اور بدعت اعتقاد اس چیز کا جو پیدا کی گئی ہے معروف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پر، نہ کہ معاندت کی وجہ سے بلکہ شبہ کے ایک قسم کے شبہ کی وجہ سے۔ اگے او سوء حفظه وہی عبارت عن اللہ یکون غلطه اقل من اصابته۔ او سوء حفظ، 10ویں چیز، یا راوی کے حافظے کے سو کی وجہ سے تان ہوتا ہے، کیا کہ 10واں تان، راوی کے حافظے کے سو کی وجہ سے تان ہوگا۔ یہ سوء حفظ کیا ہے؟ یہ عبارت ہے سے یہ کہ نہ ہو غلطی اس کی اقل اس کی اصابت سے، غلطی اس کی اصابت سے اقل نہ ہو، برابر ہو یا زیادہ ہو، کیا کہ جی؟ یا یہ سورہ کی عبارت ہے اس سے کہ نہ ہو راوی کی غلطی اقل اس کی راوی کی اصابت سے۔ اور دیکھو تو قول اللہ یکون غلطہ بصیغۃ النفی، یہ کہ نہ ہو، اسی طرح ہے خود اکثر نسخۃ الخطیہ کے اندر یہی ہے، اور ثواب یہی ہے، خلاف ہے بعض نے اور طرح کہا تھا جی۔ اچھا جی، وقولہ اقل من، برابر ہے کہ ہو یا اکثر ہو، بہرحال جب ہو غلطی اس کی اقل اس کی یا قلیل بنسبت اس کے، تو یہ راوی مقبول ہے، اس کی حدیث مقبول ہے۔ یا راوی کے حافظے کے سو کی وجہ سے، اور وہ عبارت ایسے یہ کہ نہ ہو غلطی راوی کی اقل اس کی اصابت سے جی۔ تان ہوگا راوی کے حافظے کے سو کی وجہ سے، اور سوء حفظ عبارت ہے اس سے کہ نہ ہو غلطی راوی کی اقل راوی کی اصابت سے۔ اور پیچھے ایسی اور وہ ہمیں نہ فوش غلط ہی سی جی، اور سی تھی ایسے ہوئے حافظہ بھی کمزور ہو گیا جگہ جی۔ الموضوع فالقسم الاول، اگلے پاس آخنا فالقسم الاول، فال اولو الموضوع، بس ہن پھر پڑھ فالقسم الاول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع۔ قسم اول وہ کیا تھی کہ طعن ہو راوی کے جھوٹے ہونے کے ساتھ حدیث نبوی میں، کہ اس نے آمدن وہ حدیث جو ہے نا وہ گھڑی ہے جی، تو یہ جو قسم اول ہے نا یہ موضوع ہے، یہ کیا کہ جی؟ قسم اول اور وہ ہے کہ طعن ہو راوی میں، راوی کے کذب فی الحدیث نبوی کی وجہ سے، کہ اس نے حدیث جو ہے نا اپنی سرکار کی طرف آمدن جھوٹ کی نسبت کر دی ہے جی، اپنی طرف سے تیار کر کے کہا کہ یہ سرکار کا فرمان ہے، تو یہ کیا حدیث ہے؟ چلو جی، پس موضوع، پس قسم اول، اور وہ طعن ہے راوی کے کذب کے ساتھ حدیث نبوی میں، تو پس وہ قسم اول موضوع ہے جی۔ موضوع پس قسم اول اور وہ طعن ہے راوی کے کذب کی وجہ سے حدیث نبوی میں، وہ قسم اول موضوع ہے۔ اور بے خواہشیت کہتے ہیں اس میں مساہمت ہے جی، اس کو حدیث کہنا دھیان کری، کیونکہ موضوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ اس میں طعن ہو راوی کے، نہ کہ نفس طعن کذب کی وجہ سے، راوی میں وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس حدیث میں طعن ہو، حدیث میں طعن ہو راوی کے، قال دکتور حدیث موضوع وہ حدیث ہے کہ جو جھوٹی ہو، گھڑی گئی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گھڑ کے نسبت کر دی ہو۔ قال الامام ان حکم الحدیث الموضوع،
یہ بالاجماع نہیں صحیح، سنیں، انجبار کے لیے نہ تو اس کے ذریعے کسی کا جوڑ کر کسی کو قوت دی جا سکتی ہے، نہ ہی اعتبار کے لیے، سنیں، کس میں کسی شے میں ہے جو موضوع ہے، بلکہ اطلاق حدیث کا یہ توسع اور تجوز ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے حقیقت میں، محض وہ تو شے ہے جو مجعول و مختلق ہے، والعیاذ باللہ تعالی حکم الوضع علی الحدیث، حکم وضع کا حدیث پر، جی بھائی یہ حدیث موضوع ہے، اس کا کیا تھرمامیٹر ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث موضوع ہے، جی والحکم علیہ بالوضع انما هو بطریق الظن الغالب لا بالقطع اذ قد يصدق الكذوب، بس اور حکم حدیث پر وضع کا کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ موضوع ہے، حکم حدیث پر وضع کا محض وہ ظن غالب کے طریقے سے ہے، یقیناً یہ موضوع ہے یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ شیطان سب سے جھوٹا، ایک مرتبہ وہ بھی سچ بول گیا تھا، یاد ہے، فرمایا کذوب ہے لیکن سچ بول گیا جی، تو یہ جو انسان ہے یہ شیطان کی طرح تو جھوٹے نہیں ہیں جی، کیونکہ کبھی کبھی کذوب بھی سچ بول دیتا ہے، تو چونکہ سچ کا احتمال مولوی جی ہے، اس لیے اس حدیث کو یقیناً موضوع نہیں کہیں گے، بلکہ ظن غالب یہ ہے کہ یہ موضوع ہے جی۔ اب اس بات کو سمجھو نہ، پکاؤ نا کہ اب کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا بھی علماء نے یہ کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، باقی جب میں قسم اٹھاتا ہوں یہ حدیث موضوع ہے، کمال ہے یار، تیرے کو یقین کتوں آ گیا، میری گل سمجھو، اے جڑا پٹاکا والا سسٹم ہے نا یہ کوشش کرو سمجھو، یعنی ظن غالب یہ ہے۔ اب ظن غالب ہمیں کیسے آیا؟ ہمارے پاس کوئی تھرمومیٹر، ہمارے پاس کوئی اتنا علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو جو بزرگوں نے کہا، علامہ سخاوی نے کہہ دیا، مولا علی قاری صاحب نے کہہ دیا، یا پیچھے کوئی اور راوی ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ حدیث موضوع ہے، تو ہم نے ان کی بات کو نقل کر دیا کہ یہ کہ فلاں نے کہا کہ یہ حدیث، بھائی اتنی سی بات ہے جی، سمجھے؟ کتنی حدیثیں موضوع میں اختلاف ہے جی، ایک محدث نے کہا موضوع ہے، دوسرے نے اس میں توجیہ کی، اس نے کہا نہیں موضوع نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو اضافہ جداً کہہ سکتے ہو، موضوع نہیں ہے، موضوع تو حدیث ہی نہیں ہوتی ہے جی، تو کتنی اس میں اختلاف ہیں جی۔ جی حکم حدیث پر وضع کے ساتھ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح وہ ظن غالب کے طریقے کے ساتھ ہوگا، نہ کہ قطع کے طریقے کے ساتھ، کیونکہ دلیل کذوب بھی سچ بول دیتا ہے، کذوب بھی سچ بول دیتا ہے، لیکن لأہل العلم بالحدیث ملکتن قویتن لیکن میں بھی ٹھیک ہے، ملکتن قویتن یمیزون بہا ذالک۔ بس اب سوال تھا جی کہ پھر یہ جو ظن غالب کے ساتھ کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرماندے نے پتر تسی جڑے نا چڑے شنے چبو، یہ جڑے محدثین ہیں نا جڑے فن دے ماہر نے وہ جو کچھ بتائے اس کو مانو، لیکن اس علم بالحدیث والے جو ہیں جی، لیکن والوں کے لیے ملکہ ہے قویہ کہ ممتاز کرتے ہیں وہ اس ملکے کے سبب سے اس بات کو کہ یہ حدیث موضوع ہے کہ نہیں ہے، کیا کہ جی، لیکن اہل علم بالحدیث کے پاس کے لیے ملکہ قویہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ اس کے سبب سے وہ ممتاز کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ حدیث ضعیف موضوع ہے کہ موضوع نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اچھا جی من کرو فرد عرض کرا، حکم وضع کا حدیث پر، حکم حدیث پر وضع کے ساتھ محض وہ ظن غالب کے طریقے کے ساتھ ہے، نہ کہ یقین کے ساتھ، کیونکہ کبھی سچ بول دیتا ہے بہت جھوٹا، لیکن علم الحدیث والوں کے لیے اور محدثین ملکہ ہے قویہ کہ ممتاز کرتے ہیں اس ملکے کے سبب سے اس بات کو کیا کہ یہ حدیث موضوع ہے کہ نہیں ہے۔ جی حکم وضع کا حدیث پر
حکم حدیث پر وضع کے ساتھ ماض وہ ہوگا، ماض وہ ظن غالب کے طریقے کے ساتھ ہے، نہ کہ قطع کے طریقے کے ساتھ، کیونکہ کبھی سچ بول دیتا ہے کذوب، لیکن علم بالحدیث والوں کے لیے ملکہ قویہ ہے، ممتاز کرتے ہیں اس ملکہ کے ساتھ اس بات کو۔ سنیں قال شارع ملا علی قاری صاحب نے جو لائن قید الغالب زن کے ساتھ الغالب کی قید لگائی ہے نا، انہوں نے کہا یہ صفت کاشفہ ہے تاکید کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی زن بمعنی علم بھی ہوتا ہے، یعنی یقین 100%، ان کی دلیل ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہاں یظنون بمعنی یعلمون، کہ وہ یقین کرتے ہیں، الحمدللہ ہم یقین کرتے ہیں کہ ہماری اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور ہوتی رہے گی، زیارت ہوتی رہے گی، سبحان اللہ، سونے دے صدقے نال سونے دی زیارت انتہا۔ لیکن اقول و موشی کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ قول بائیں طور کے غالب صفت کاشفہ ہے کس کی؟ یہ اصل قول مبنی ہے کہ فرق نہ کرنا ظن اور ظن غالب کے درمیان، یہ قول بین الغالبہ یہ کیا ہے؟ وہ ہوا باطل ہے، جیسا کہ نقل کیا ہم نے فرق ان کے درمیان کہ ظن اور ظن غالب میں فرق ہے، وہ کیچی پیچی منطقیاں دیا نا جی، ان رد المختار سابقاً، اور اطلاق ظن کا علم پر کہ کبھی کبھار ظن بمانا نہیں مستلزم اس کو کہ ہو غالب صفت، لہذا پس نہیں صحیح تعلیل اس کے ساتھ۔ ثواب یہ ہے کہ غالب صفت احترازیہ ہے ظن غیر غالب کو نکالنے کے لیے جی۔ قال الامام تین کرے جب نئی کلام اس بارے میں کہ حکم کرنا وضع کا کبھی ہوتا ہے قطعی بھی اور کبھی ہوتا ہے، اور وہ والذین وہ لوگ جنہوں نے نام رکھا ہے حدیث مطعون بالکذب کا موضوع، نہیں دعویٰ کرتے وہ کس کا، بلکہ داخل کرتے ہیں اس کو موضوع ظنی میں کرتے ہیں جی۔ سنیں تو جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ شیخ الاسلام نے نزہہ کے اندر وہ یقول وہ کہتے ہیں شیخ کہا ہے، کہتے ہیں شیخ عبداللہ کو محدث دہلوی مقدمہ علی علامات تنقیح میں کہ حدیث مطعون بالکذب جو ہوتی ہے، مطعون بالکذب کی حدیث اس کا نام کیا ہے؟ اور وہ بندہ کہ ثابت ہو اس سے تعمد الکذب فی الحدیث، اگرچہ ہو وقوع اس کا، نہیں قبول کی جائے گی حدیث اس کی، پس مراد حدیث موضوع سے محدثین کی اصطلاح میں یہی ہے، نہ یہ کہ ثابت ہو کذب اس کا اور جانا جائے یہ اس حدیث میں خاص کر کے یہ ضروری نہیں ہے، لہذا والمسئلہ تو اور حکم بالوضع والافتراء بحکم ظن غالب ہے، تو قطعی نہیں ہے بلکہ ظن غالب ہے جی۔ اب وضع قطعی ہے، یہ تو تب ہے نا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ سارے بیٹھے ہیں، میں نے جو باتیں کی آپ نے لکھ لی ہیں، ریکارڈ کر لی ہیں، بعد میں آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کی تھی، تو آپ وہ لکھا ہوا آپ ریکارڈ سارا سنا دے، اس میں وہ بات نہ ہو، تو آپ تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ان کے جو ذمہ بات لگائی ہے یہ یقیناً اس نے یہ خود گھڑی ہے، بات سمجھیے۔ لیکن اگر 8-10 واسطے درمیان میں آ جائے تو پھر وہ یقین ختم ہو جاتا ہے جی۔ اس لیے محدثین نے جو حدیثوں پر وضع کا حکم لگایا ہے وہ ظن غالب کے ساتھ ہے، باقی اس کے لیے قوانین بیان ہوئے تھے، پھر آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔